کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے، وہ دیا کہیں دوبارہ سے چمک نہ جائے، کہیں پوری دنیا میں پھر اسلام مامون رشید اور ہارون رشید والی خلافت نہ آ جائے۔ یہی عافیہ کا خواب تھا۔ عافیہ نے ایک خواب دیکھا تھا، جیسے سلیم بھائی نے اس کو ایکسپلین بھی کیا تھا کہ وہ ایک تعلیمی انقلاب لانا چاہتی تھی۔ عافیہ میڈیکل ڈاکٹر نہیں تھی، عافیہ نے کوگنیٹو نیورو سائنسز میں یعنی ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی کیا تھا۔ نظام تعلیم کو کس طرح سے بدلا جائے، کس طرح مڈل کلاس طبقہ، کس طرح غریب تک اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم پہنچے، جو سستی بھی ہو، جو ایفیشینٹ بھی ہو، جو کم وقت میں زیادہ سے زیادہ عروج حاصل کر سکیں۔ اس نے ایک ایجوکیشن سٹی بنانے کا خواب دیکھا تھا۔ اس کی وہ ساری مقالات اور وہ سب موجود ہیں۔ یہی وہ تھے جن کے اس پہ نام چومسکی جیسے دانشور نے یہ کہا تھا کہ عافیہ صدیقی is an institution in herself. She will bring change wherever she goes. کہ عافیہ اپنی ذات میں ایک ادارے کی حیثیت رکھتی ہے، وہ جہاں بھی جائے گی تبدیلی لے کر آئے گی۔ یہ ان کا تھنک ٹینک جب یہ بول رہا ہے تو ظاہر ہے جب آپ سوچیں، آپ سوال کرتے کہ آخر اس کا جرم کیا تھا۔ اس کا نام تو ریڈار میں اسی وقت آ گیا تھا جب ڈگری لے کے اس نے تقریر کی تھی اور مقالہ سنایا تھا، اور ان کے تھنک ٹینک نے یہ کہا تھا کہ یہ تو جہاں جائے گی یا تو یہ ہماری ہو جائے، لیکن اگر ہماری نہیں ہوئی اور پاکستان ہی جاتی ہے، اور پاکستان کا آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں اگر آئی کیو لیول دیکھا جائے تو پاکستانی اس کا عام ایوریج سے زیادہ ہے۔ ہمارے ذہن جن کو پسماندگی سے ہمارے حکمرانوں نے اور دنیا ہمیں دباتی ہے اور پسماندہ کرتی ہے اور ہمارے ذہنوں کو معاف کرتی ہے، لیکن جو ذہانت ہمارے ملک میں موجود ہے، جو آپ سب میں ہے، یقین جانیے بڑے بڑے ترقی یافتہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر مواقع فراہم کیے جائیں۔ اور یہی عافیہ کا خواب تھا کہ یہ چیز ہو۔ اس کا یہ خواب تھا کہ 10 سال کی مدت کے اندر ایسی یونیورسٹیاں اور ایسی لائبریریاں قائم ہوں گی، ایسا تعلیمی نظام ہوگا کہ دنیا بھر کے لوگ لائنوں میں کھڑے پاکستان کے ویزا کے لیے ہوں گے، اور اس 10 سالہ نصاب تعلیم سے نکلنے والے بچے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے دین ہی نہیں دنیا کے ہر شعبے میں بات کر سکتے ہوں گے۔ اور جب ایسے بچے اور ایسی نسل تیار ہوگی تو کسی کی ہمت ہو سکتی ہے کہ ڈرون حملے کرے، کسی ریمنڈ ڈیوس کی ہمت ہو سکتی ہے کہ گن نکال کے شوٹ کرے کھلے بازار میں۔ میرے بھائیوں، ہمیں سب کو اپنے آپ کو ریسپیکٹ کرنا سیکھنا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے ریسپیکٹ از ناٹ ڈیمانڈیڈ، اٹ از ارنڈ۔ اور ہم چاہیں کہ امریکہ ہماری ریسپیکٹ کرے، دنیا ہماری ریسپیکٹ کرے، ہر میدان میں ہم معزز ہوں، اس کے لیے ہمیں اپنی ریسپیکٹ ارن کرنی ہوگی، اور اپنی ریسپیکٹ ارن کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو ریسپیکٹ کرنا ہوگا، ٹالرنس لانی ہوگی۔ ہمیں اگر اپنی خاطر نہیں، عافیہ کی خاطر نہیں، تو اپنے فیوچر کی خاطر ہمیں ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنا ہوگا۔ دیکھیے میرے بھائیوں، ڈرون حملے ہوتے وزیرستان میں ہوتے، خیبر پختونخوا میں ہوتے ہیں، پشاور میں ہوتے ہیں، ہم یہ کہہ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ شاید طالبان ہوں گے، یہ ہوں گے، کتنے معصوم لوگ مرتے ہیں، اور لیکن ہم تو نہیں ہیں، ہم اٹھتے نہیں۔ ہمارے اپنے کراچی میں ٹارگٹ کلنگز ہوتی ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں مہاجر ایکسٹریمسٹ ہے یا پختون ہے یا سندھی ایکسٹریمسٹ ہے، ہم تو نہیں ہیں۔ لاہور میں بم بلاسٹ ہوتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں کہ یا تو یہ قبر پوجنے والے کچھ ہوں گے، القاعدہ ہوگی، یا یہ پنجابی ایکسٹریمسٹ ہے، ہم تو نہیں ہیں۔ ہر جگہ عافیہ جیسی بہنیں اغوا ہوتی ہیں، کتنی بہنیں جلا دی جاتی ہیں۔ ہم یہ کہتے کچھ کیا ہوگا، کچھ تو کیا ہوگا، ہم تو نہیں ہیں، ہم نہیں اٹھتے۔ بلوچستان میں کتنی لاشیں گھروں میں پہنچائی جا رہی ہیں،
ہم یہی کہہ دیتے ہیں تو بلوچی سیپریٹسٹ ہے، ہم تو نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر یہ ہم نہیں ہیں تو ہم کون ہیں؟ کیا یہ سب پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک نہیں ہیں؟ میرے بچوں، یہ آپ لوگوں کا فیوچر ہے، اور آپ دیکھیے یہ پاکستان ہمیں دیا تھا ہمارے باپ دادا نے لاکھوں جانوں کی قربانی دے کر۔ آپ کو پتا ہے، آپ لوگ سب بھی اکثر جب چھوٹے تھے گاتے ہوں گے نا کہ آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی۔ اب سوچئے کہ آپ اپنے بچوں کو کس پاکستان کی سیر کرائیں گے؟ اگر ہم اس ایج میں بھی اب بھی ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنا نہیں سیکھیں گے، میرے بھائی ہم ایک جسم ہے، جسم کا حصہ ہے، ہم ایک فیملی ہے۔ اگر فیملی میں ایک بدصورت ہے تو کیا وہ ہمارا بھائی نہیں ہے؟ اگر کسی نے غلطی کی ہے تو کیا وہ ہمارا بھائی نہیں ہے؟ ہم خود نمٹ لیں گے، ہمیں کسی آؤٹ سائڈر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جس دن ہم خود کھڑے ہوتے ہیں، جس دن ہم یہ کرتے ہیں، میں دعوے سے کہتی ہوں کہ امریکہ گھٹنوں کے بل، چونکہ امریکہ ڈرتا نہیں ڈیڑھ کی الگ مسجدوں سے، لیکن ایک جامع مسجد، ایک متحد قوت، ہمارے اسٹوڈنٹس ہی یونائٹ ہو جائیں اپنے سارے پولیٹیکل اور وہ سب جھنڈے ایک کاز کے لیے، چھوٹا سا کاز، سمپل کاز، ایک پرنسپل کہ عافیہ کو واپس کیجیے۔ یہ ہماری عزت اور غیرت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم سب، ہمارا پورا یہ ملک ایک جسم کی مانند ہے، تو عزت اور غیرت اس جسم کی روح ہوتی ہے، اور روح کے بغیر جسم زندہ نہیں رہتا۔ جس قوم نے اپنی غیرت کا سودا کیا، وہ قوم، اس قوم کی جغرافیہ بھی باقی نہیں رہتی۔ میں آپ لوگوں سے سب سے یہی اپیل کرتی ہوں کہ اپنی بہن عافیہ کے لیے، اپنے لیے، اپنے فیوچر کے لیے، اپنے ہونے والے بچوں کے لیے سب مل کر ایک پلیٹ فارم پہ ایک آواز، اس میں کوئی سیاست نہیں، اس میں کوئی وہ نہیں، ایک سمپل اصول ہے، ہماری بیٹی ہے، ہمارے قوم کی بیٹی ہے، ہمیں واپس چاہیے۔ آج سب لوگ متحد ہو کے کہتے ہیں ریمنڈ ڈیوس ایک مجرم ہے، عافیہ تو معصوم ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے، وہ جو یہ سوال بھی کرتے تھے کہ کچھ کیا ہے، آج وہ بھی کہتے ہیں کہ عافیہ معصوم ہے، تو پھر اس کو واپس کیوں نہیں لے سکتے؟ آج ریمنڈ ڈیوس کو چھڑانے کی باتیں کرنے والے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ عافیہ کو کس جرم میں بند کیا ہے؟ ہماری حکمران یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ کے مجرم کی بات تو بعد میں ہوگی؟ کیوں انکار نہیں کر دیا ملنے سے جان کیری سے کہ ہم آپ سے ہاتھ نہیں ملا سکتے، آپ نے ہماری بیٹی کو کیا ہے؟ امریکہ کیسے اپنی ٹائی سے ویئر کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، ہم کیوں اپنی بیٹی کے لیے نہیں کر سکتے تھے؟ ہم کیوں اپنی بیٹی کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ نیٹو سپلائی لائن بند کر دو؟ یہ ہماری ہمت کی پس پائی ہے۔ اور یقین جانیے، اگر آپ سب ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جائیں کہ وی وانٹ آور سسٹر بیک، ہمیں ہماری بہن چاہیے، ہمیں اپنی قوم کی بیٹی چاہیے، تو یہ حکمران مجبور ہوں گے عافیہ کو لانے کے لیے۔ اور اسی اپیل کے ساتھ کہ آج مل کر ہم یہی عہد کر لیں، یہ وعدہ کر لیں کہ ہم ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کریں گے ایز پاکستانیز، ایز مسلمز، اور اپنی بہن عافیہ کے لیے متحد ہوں گے۔ میں اپنے کھیل کے میدان میں جانے والے ساتھیوں سے بھی یہ کہتی ہوں، ورلڈ کپ میں آج کرکٹ ہو رہا ہے، اگر ہمارے کپتان ڈیڈیکیٹ کر دیں ان میچز کو عافیہ کے نام کہ یہ ہماری ملک کی عزت اور غیرت کا وہ ہے، تو یقیناً وہ جیتیں گے بھی اور عزت کے ساتھ جیتیں گے۔ اگر نہیں تو اپنی بہن کی آواز کو پہنچا دیں گے۔ لیکن پھر وہی ہے کہ ہمت کی بات ہے۔ کیا ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے؟ ہم میں ہے۔ ہم بہت باہمت قوم ہے، ہم مردہ قوم نہیں ہے۔ اگر ہوتے تو آج ہم سب یہاں کھڑے نہیں ہوتے۔ اور اگین میں ایک دفعہ پھر جامعہ اردو کی انتظامیہ اور اسلامی جمعیت طلبہ، جامعہ اردو اور جمعیت طلبہ پاکستان کو بہت مبارکباد دیتی ہوں۔ ایز آلویز ایک بہت ہی کامیاب بک فیئر کا انعقاد کیا ہے، بہت بہت شکریہ۔
کو 21 مارچ کو عافیہ کو پرائڈ آف پاکستان ایوارڈ ملا تھا 1994 میں. مارچ کا مہینہ ہے. پچھلے سال کی کچھ شیلز میں نے بنوائی تھی، ان میں سے 2 شیلز میں یہاں پہ لائی ہوں جو کہ جامعہ کراچی کے جو جامعہ اردو کے جو ناظم ہیں اور جو انتظامیہ کے جو ہیں ان کو میں دینا چاہوں گی، وہ عافیہ کی طرف سے پرائڈ آف پاکستان ایوارڈ.